ارشد کے ایشو کو آپ نے سیٹل نہ کیا نا تو بہت ارشد مارے جائیں گے. تھریٹ تھا وہ جینون اس لیے تھا کہ ہی واز ریزنگ سم جینون کوشچنس. میری تو ذاتی رائے میں ہمارے لوگ، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہم بھی استعمال ہو سکیں. استعمال ہوئے اس مرڈر میں. گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا، گورنمنٹ کی بات کر دے آر کریٹنگ ہرڈلز. مطلب کہ اگر ہرڈل ڈائریکٹ نہیں کر رہے تو دے آر ناٹ پرووائڈنگ اینی ایویڈینس دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان سالونگ دا ایشو. ڈیڈ باڈی کے لیے مجھے پٹیشن ڈالنی پڑی، پوسٹ مارٹم کے لیے مجھے پٹیشن ڈالنی پڑی. ٹھیک ہے، کوئی بھی مجھے اسسٹ نہیں کیا جا رہا. السلام علیکم ناظرین، بیرسٹر شعیب رزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد شریف صاحب کے لائر بھی تھے، ان کی فیملی کے ساتھ بھی بڑے اچھے ٹرمز ہیں، اور ابھی بھی ارشد صاحب کے جو قانونی معاملات ہیں انہیں دیکھتے ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ سر ٹھیک ہے. سب سے پہلے بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ارشد شریف کے اوپر تشدد ہوا؟ دیکھیں، وہ آج جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے پوسٹ مارٹم کی، اس کے مطابق تو اس کے اوپر 12 نشانات ہیں، اور وہ تو یہی سجیسٹ کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے پاس تو کوئی اور سچویشن نہیں ہے جس کے ہم ریلائی کر سکیں. ہم پوسٹ مارٹم پہ ریلائی کر رہے ہیں. اس میں پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جن کو گولی لگ گئی ہے گاڑی میں، اور ابھی تو نشانات. تو آپ کا وزڈم یہ کہہ رہے تشدد ہوا ہے؟ میرے اپنے حساب سے تشدد ہوا ہے. مرنے سے پہلے تشدد ہوا یا اب یہ دو باتیں ہیں. وہ میں جب سوال پوچھتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر تو جواب نہیں دے رہے. اچھا، مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا. میں خود باڈی ایگزامن بھی کی، دیکھی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ان ساری گتھیوں کو سلجھانے کے لیے نا، ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو سٹ اینڈ ڈیسائیڈ کہ اس کا کرنا کیا ہے. کیونکہ اسپیکولیشنز بھی بہت ہو رہی ہے، بہت غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں نے بیان دینا تھا، آئی واز لیٹ بیکاز آف مائی ہیلتھ ریزن، تو کل وہ کیس لگا ہوا ہے. اب ہم نے عدالت کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ رپورٹ عدالت میں پیش ہو، عدالت میں پیش ہو وہ رپورٹ، اور اس کو ہم ایگزامن کر سکیں، سٹیٹمنٹ لے سکیں لوگوں سے. کیونکہ یہ آپ ایک دیکھیں نا، قوم جو ہے کس پروسیس سے گزر رہی ہے. پہلے دن آپ رپورٹ آفیشلی ابھی سبمٹ نہیں ہوئی، فیملی کو نہیں ہوئی، چینل کو لیک کر دیتے. چینل کو لیک کر دیتے. وہ جو تصاویر دکھائی گئی ہیں ٹی وی چینلز پر وہ تو ٹھیک ہیں، ان کی وائف تصدیق کر رہی ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں نا، ہر بندہ ان چیزوں کو لے کے کوئی بیان بازی کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فورم نہیں ہے، نہ میرا فورم ہے جی، نہ یہ کسی اور کا فورم ہے. یہ ہمارے لیے ایک قومی حادثہ تھا. اس کو ہم نے اتنا کیولیئر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہینڈل نہیں کرنا. میں یہ ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ رپورٹ ہائی کورٹ میں بھی سبمٹ ہو، اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کو اس کو ایگزامن کرے. لیکن دس از کہ آفیشلی ابھی فیملی کو رپورٹ ملی نہیں ہے اور میڈیا اس کی تصاویر نکال رہا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں بیرسٹر صاحب کہ ارشد صاحب کے اوپر کتنی ایف آئی آر تھی جب وہ یہاں سے گئے تھے؟ ایف آئی آر کا تو ایشو یہ تھا نا کہ ہم تقریباً صبح میں اٹھتا تھا تو مجھے کہتا تھا شعیب بھائی ایک اور ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور میں اسے کہتا مجھے واٹس ایپ کر دو. تو میری جو اپنی کیلکولیشن کے مطابق تھی، جو مجھے واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 15-16 ایف آئی آرز ہیں. 15-16 ایف آئی آر، اور یہ پورے ملک میں، پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان. اور ان کا کانٹینٹ سب کا سیم تھا؟ موسٹلی مطلب کٹ اینڈ پیسٹ تھا. اور یہ جو ایف آئی آر کرنے والے لوگ تھے، ان کا کوئی عطا پتہ، کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ مطلب ان کا ظاہر ہے، وہ آپ ان کا وہ چیک کر سکتے ہیں، CNSC تو چیک کر سکتے ہیں. ایف آئی آر پہ لکھا ہوتا ہے، نام شام لکھا ہوتا ہے. باقی اس کے بعد عامر متین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیک کیا اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ان کا کوئی آگے پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے. وہ تو بات یہی ہو رہی ہے کہ ایف آئی آر کٹ گئی، اس کے بعد وہ کمپلینٹ کہیں نظر نہیں آیا. میں تو لیگل بات کروں گا نا، ایف آئی آر کٹ گئی، اس کے بعد کمپلینٹ نظر نہیں آیا، سامنے نہیں آیا. تو وہ کمپلینٹ تو ایف آئی آر تو کٹی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. اور کمپلینٹ جو ایف آئی آرز تھیں، ان کا متن ان کے پروگرامز تھے یا ان کی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی انٹرویوز تھے؟ موسٹلی پروگرام تھے، موسٹلی ٹیلی ویژن پروگرام تھے. اور ظاہر ایف آئی آرز جب کٹی ہیں تو عام کوئی بندہ میرے جیسا تو نہیں کٹوا سکتا، کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، کوئی پیچھے بیٹھی طاقت ہوگی، کوئی مائنڈ ہوگا جس نے وہ ایف آئی آرز کٹوائی. دیکھیں، ایف آئی آر کٹ گئی نا، اگر آپ کو کمپلینٹ نظر نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کمپلینٹ ہے کون، اور کمپلینٹ کا متن کیا ہے کہ جناب میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا ٹرک ہوٹل پہ، اور وہاں جو ہے مجھے ARY TV لگا ہوا تھا، اور اس میں اس نے یہ باتیں کی جس سے مجھے فیل ہوا کہ ہی از کمیٹنگ دس کرائم اور دیٹ کرائم. مطلب یہ ساری ایف آئی آر کا متن یہ تھا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، میرے جذبات ہرٹ ہوئے، اور مجھے لگا اس پہ یہ کیس لگنا چاہیے. اس نے میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے فوج کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جو وٹ ایور وہ موسٹلی یہی باتیں ہوئیں.
ان ایف آئی آرز میں FIRs میں. اور اگر فار ایگزامپل لیٹس اسیوم اس FIR کا پروسیس چلتا, کیس ارشد پہ ڈال دیا جاتا, کمپلینر تھا نہیں, دیٹ مسٹ ہیو بین گون آؤٹ آف دا کورٹ ان 2 ہیئرنگس. ان کا یہ ان کی لیگل اوقات ان کی یہی تھی کہ اگر پروسیس کے تحت جی کانٹیسٹ ہوتا تو وہ نہیں ٹھہر پاتے. وہ نہیں ٹھہر. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ ارشد صاحب اگر پاکستان یا اسلام آباد سے بھی باہر گئے مار دیے جائیں گے. ہمارا ایشو یہ تھا کہ FIRیں مختلف پروونس میں کٹی ہوئی تھی, مختلف شہروں میں کٹی ہوئی تھیں. جی اب ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا, اگر کوئی FIR اسلام آباد کی جورسڈکشن سے باہر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر ہے, تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ جورسڈکشن اسیوم نہیں کر سکتی جی ایز اے میٹر آف لا. جی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور ان کو کہا جی ان کے اوپر FIR پشین میں بھی ہیں, گوادر میں بھی ہیں, حیدرآباد میں, چمن میں ہیں اور کراچی میں ہیں. تو ان کو اب وہ ایز اے میٹر آف لا ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان ان FIRوں پہ بھی آپ ہمیں ریلیف دیں. جی لیکن ہم نے عدالت کو یہ کہا, میری سٹیٹمنٹ تھی یہ 23 مئی 2022 کو جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے, یور لارڈشپ اف ارشد شریف گوز آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی از گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ. تو آپ کو ہاں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ FIR گوادر میں ہے, پشین میں ہے یا کہیں بھی ہے, آپ نے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں ریلیف دینا ہے. نو دس از انپریسیڈنٹڈ, دس ہیز نیور ہیپنڈ ان پاکستان کہ ایک ہائی کورٹ اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر کے FIR کے آپریشن کو سسپینڈ کر رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اریسٹ ارشد شریف آپ نے پہلے عدالت کو بتانا ہے اور عدالت کی اجازت لینی ہے. دس ہیز نیور ہیپنڈ ان پاکستان. آپ سوچیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں کتنی جان تھی کہ ہم نے کنوکشن کے ساتھ بتایا کورٹ کو کہ اگر یہ عدالت سے اسلام آباد سے باہر جائے گا تو از گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ, اینڈ دس ہیز بین ایکسیپٹڈ بائی دا کورٹ کہ اسلام آباد سے باہر جائیں گے. اور وہ 6 جون کا آرڈر ہے, وہ آرڈر ہے کورٹ کا. 23 کو بھی آرڈر آیا, 23 مئی کو بھی, اور 3 جون کو میرے پاس وہ آرڈر کی کاپیاں ہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسیوم کی جورسڈکشن اور آپریشن سسپینڈ کیا ان FIRs کا, اور کہا کہ آگے بھی کوئی FIR ہوگی تو آپ اریسٹ کرنے آ رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو سیک پرمیشن آف دا آنریبل کورٹ. دس ہیز نیور ہیپن ان پاکستان. میری سبمیشن یہ ہے کہ اگر وکیل تو بہت باتیں کرتے ہیں, میں بھی بہت باتیں کرتا ہوں, ہم عدالت میں بہت کہانیاں ڈالتے ہیں. میں نے عدالت کو کہا, عدالت نے میری بات مانی اور مجھے وہ آرڈر دیا. آج حقیقت کیا ہے؟ Arshad went outside the jurisdiction of Islamabad High Court and he is targeted. Everyone is saying یہ ثانوی باتیں ہیں. Everyone knew کہ he is going to be targeted. اور target Then why he left Islamabad? Who convinced him? ہاں یہ بات دیکھیں نا, میری تو ذاتی رائے میں ہمارے لوگ, ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہم بھی استعمال ہو سکے. استعمال ہوئے ہیں اس مرڈر میں کس طرح استعمال ہوئے کہ فار ایگزامپل میں نے ایک چیز نکال دی, وہ کیا کہتے ہیں, تھریٹ الرٹ نکال دیا کہ جی آپ ٹارگٹ ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے کنونس کر دیا گیا کہ یو ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو لیو دا کنٹری. ٹھیک ہے, میں نے کل کسی اور شو میں بھی کہا, PTI کے دوستوں نے, لوگ ان کو یہاں سے لے کے گئے, باقی ساری ڈیٹیل لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس پروٹوکول میں گئے, کہاں سے گئے. ہی لیفٹ پاکستان فرام پشاور. گڈ فیتھ میں بھی کیا ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ دے ہیو ڈن اٹ ان گڈ فیتھ. لیکن وہ میٹر اتنا سینسٹیو تھا کہ انہوں نے راستہ کھول دیا, اور اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ پھر ہمارے ملک کے دشمن تو بہت ہیں. اچھا نہیں, مجھے بیرسٹر صاحب ایک چیز سمجھائیں, چونکہ آپ ارشد صاحب کے ساتھ آخری ٹائم تک ٹچ میں تھے, واٹس ایپ پر آپ کی بات چیت ہوتی تھی. شیریں مزاری صاحبہ کو جو میسج کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسیسنز آر بیہائنڈ می, آئی ایم ان ہائیڈنگ. ارشد شریف جیسا کیلیبر کا صحافی, انویسٹیگیٹو صحافی, جسے پتہ ہو کہ اسیسنز میرے پیچھے, مارنے والا میرے پیچھے ہے, وائی لیفٹ فار دیٹ مگاڈی روڈ جو کہ سنسان ہے, جہاں پر میں اور آپ دن میں نہ جائیں, وائی بین دیر؟ وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ کینیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, اور آپ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ یار آئی ہیو لیفٹ پاکستان تو میں سیف ہو گیا ہوں. دیکھیں نا آپ, یو وینٹ ود اے امپریشن نا کہ میں پاکستان میں سیف نہیں ہوں.
He was convinced by friends and foes کہ you're not safe in Pakistan. He left Pakistan assuming کہ میں پاکستان سے باہر آ گیا ہوں تو مجھے اب کچھ نہیں، میں سیف ہو گیا ہوں. تو آپ بیسیکلی آپ وہ جو آپ کی شیلڈ تھی نا وہ آپ نے پروٹیکٹ. حالانکہ ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ مینی پیپل نیو دیٹ ہی واز ان کینیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن سر اس کے باوجود بھی کچھ صحافی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ارشد صاحب کی لوکیشن ڈسکلوز ہو رہی تھی اور ان کے کچھ قریبی لوگ یا وہاں پر جو کینیا میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ ڈسکلوز کر رہے تھے. وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ اب اس میں ساری باتیں اسپیکولیشن ہو رہی ہیں نا. میں اس پہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار فرام دا ویری فرسٹ ڈے میں ہر بندے کو کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں, اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ دیں. کامران شاہد کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کامران شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پر بلیک واٹر انوالو تھی, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہاں پر انوالو تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا ہائپ بنی ہے, گلوبل نیوز بنی ہے, گلوبل ٹرینڈ بنا ارشد شریف کے حوالے سے, ان کے اساسنس میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہو دیکھیں سکتا نا ہمارے دشمن تو بہت ہیں, ٹھیک ہے, اور ارشد واز ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا تھا ارشد جس میں ہی واز ریزنگ سم جینون کنسرنس اور اس کے خلاف ریزنٹمنٹ بھی تھی. ہی واز ریزنگ کنسرن اینڈ ریزنٹمنٹ بھی اس کے خلاف تھی. تو وہ بیسیکلی نکلا. تو اب دیکھیں نا میرے اور آپ کے گھر میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں نا جی. تو اگر ایک تیسرا بندہ مجھے اس اختلاف کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہے تو ارشد کا قتل جو ہے ایک تو ہماری قوم کا نقصان ہے, دوسرا ہم ایکسپلوئٹ ہوئے ہیں. میری جو اپنی جینون فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شوڈ ناٹ ہیو, اس کو ملک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیسری فورس ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے نا. دیکھیں نا ارشد ایک ایسی چیز بن گیا تھا کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے کیونکہ اس نے پاکستان کے اندر ایک ایسا ایجان پیدا کر دی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ انریسٹ کر رہے ہیں ملک میں, ملک آپ کا ابھی تک سیٹل نہیں ہوا. بینگ اے لوئر, ارشد شریف صاحب کے لوئر, آپ کو پاکستان میں تھریٹ ہے؟ میں تو اس چیز کو اس طرح لیتا ہوں کہ مجھے تو ارشد جب کہتا تھا, میں ارشد کو کہتا تھا یا وہ مجھے کہتا تھا تو ہم وی نیور بلیوڈ اٹ. میں ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ ارشد کا جو تھریٹ تھا وہ جینون اس لیے تھا کہ ہی واز ریزنگ سم جینون کوشچنس. اب آپ کو بھی تھریٹ ہے پاکستان میں؟ میں تو ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن اگر اس چیز آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں تو ذاتی طور پر آئی ایم ریزنگ سم لیگل کنسرنز. جی 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 میں لیگل کنسرنز ریز کر رہا ہوں. دیکھو ڈیڈ باڈی کے لیے مجھے پٹیشن ڈالنی پڑی, پوسٹ مارٹم کے لیے مجھے پٹیشن ڈالنی پڑی, ٹھیک ہے. کوئی بھی مجھے اسسٹ نہیں کیا جا رہا. میں تو بار بار ایک ہی دن کہہ رہا ہوں نا, آپ کے ملک میں اسپیکولیشن کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے, اور فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ یہ کہہ رہے ہیں یار جوڈیشل کمیشن بنا دو, اوپن ہیئرنگ ہو اس کی, لیٹس فائنڈ آؤٹ. اگر کسی ہرڈلز کون ڈال رہا ہے, پھر جوڈیشل کمیشن بن کیوں نہیں رہا؟ سر آپ پاکستان کے بیرسٹر ہیں, ون آف دا بریلینٹ لیگل مائنڈ یو آر, آپ کی آواز سنی جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس دن ارشد صاحب کا مرڈر ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی آواز سنی گئی, صبح پہلے ٹائم جا کر آپ پہنچے, سب سے پہلے آپ کی پٹیشن لگی. پھر کون ہے, کیوں ہرڈلز ہیں, کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن؟ میں تو گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا, گورنمنٹ کی بات کر دے آر کریٹنگ ہرڈلز. مطلب کہ اگر ہرڈل ڈائریکٹ نہیں کر رہے تو دے آر ناٹ پرووائڈنگ اینی ایویڈینس دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان سالونگ دا ایشو. لیکن مجھے تو میں تو کوئی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے باتیں نہیں کرتا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے کیا دیکھا کہ ان کی, ہم نے تو یہی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں کہ ابھی معاملہ آگے بھی نہیں بڑھا تھا تو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دے دیجیے مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, اور وہ ابھی تک اسی کے اوپر چل رہے ہیں. بعد میں جا کر انہوں نے ایک بلیم دوسری طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی. یو میک سینس ان سو مینی تھنگس. لیکن بیرسٹر صاحب مجھے برائے مہربانی یہ چیز بتائیں کہ کیا ہم سمجھیں کہ اس کیس میں انصاف ہو سکے گا؟ دیکھیں میں تو دعا کر سکتا ہوں, میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ ہوپ بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ میری اپنی ذاتی نظر میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, بہت بڑا ظلم ہوا ہے. میرا ذاتی تو یا اس کے بچوں کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا, اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اگر تو ایز اے نیشن آپ نے ڈیسائیڈ کیا, اینڈ دس از, میری کوئی نیت نہیں ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون, آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. میرا ایشو یہ ہے کہ یار کم از کم اگر ایز اے نیشن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہاں غلطی ہوئی, کہاں اس غلطی کا خمیازہ ظلم کی صورت میں ہمیں برداشت کرنا پڑا.
اللہ کا واسطہ ہے جوڈیشل کمیشن بناؤ اینڈ لیٹ پیپل نو. بیرسٹر صاحب اتنے سادے سر آپ بھی نہیں ہیں, اتنی ساری کتابیں, یہ آپ کے 2 آفیسز بھرے ہوئے ہیں, آپ نے بھی دنیا میں اس طرح کے پلاٹ سب چیزوں کو پڑھا ہوا ہے. صرف برائے مہربانی اتنا بتا دیں کم از کم ہم سب کی سمجھ کے لیے, ارشد شریف کے مرڈر کا کہیں نہ کہیں تو پلان بنا, وہ پلان کیا ملک کے اندر بنا یا ملک کے باہر بنا؟ دیکھیں نا, پولرائزیشن تو ہمارے ملک میں بہت ہے نا. ہم نے دہشت گردی کا کتنا سامنا کیا, ہمارے اپنے لوگ بھی انوالو تھے اس میں. اے پی ایس کا معاملہ ہم بھولے نہیں ہے نا, تو اے پی ایس میں کون لوگ انوالو تھے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کسی نہ کسی جگہ رکنا ہے, اور ان سوالات کے جوابات آپ نے نہ دیے تو اگلی جنریشنز دیں گی. ارشد کا جو مرڈر ہے نا, اگر میں آپ کو ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا اور ویری ہمبل انڈیویجول, ارشد کے ایشو کو آپ نے سیٹل نہ کیا نا تو بہت ارشد مارے جائیں گے. آپ نے سیٹل کس طرح کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کریں. قوم نے بتا دیا, قوم اس کے ساتھ تھی, جنازے پہ ہم سب لوگ تھے نا, لوگوں کے کیا جذبات تھے. ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن, ایون مائی سبمیشن ٹو دا گورنمنٹ کہ یار آپ لوگوں کو اس سے جان سے نکالیں, جوڈیشل کمیشن ڈالیں اور اس میں ایسے جج ڈالیں. میں بار بار ہر بندے کو کہہ رہا ہوں کہ یار جان, ایکچولی ارشد کی جان چلی گی نا, چھوٹا تھا مجھ سے. بیرسٹر صاحب, ناٹ ایز اے لائر بٹ ایز اے فرینڈ, اگر آپ تھوڑے سے ایموشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی انٹلیکٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر کمنٹ کر سکیں کہ پلاٹ ملک کے باہر تھا یا ملک کے اندر تھا, دیکھیں یا دونوں جگہوں پر چیزیں ہوئی ہیں؟ کوآرڈینیشن ہوئی ہے اور تھا پری پلانڈ. اور یہ اس میں میں نے جیسا کہا نا, پولرائزیشن ہے نا, اس ملک میں پولرائزیشن ہے, تو استعمال ہو گئے سارے. ہم استعمال ہو جاتے ہیں, میں استعمال ہو جاؤں گا, آپ استعمال ہو جاؤ گے, کیونکہ ہم نے بھی تو ایکٹیویٹی کریٹ کی ہوئی ہے نا, تو ہمارے ملک کے دشمن بہت ہیں. باقی صحافیوں کو خطرہ ہے پاکستان میں اس وقت؟ دیکھیں, میں تو صحافیوں کے ساتھ ساتھ نا بگر پکچر کو دیکھیں. اگر آپ نے اب بھی کسی صحافی پہ یا کسی وکیل پہ یا کسی اس کے ہمدرد پہ کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر ان کو ہمارے پہ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انریسٹ اس لیول پہ چلا جائے گا, ہم ایک دوسرے کو اس لیول پہ بلیم کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ ایکچوئل سول وار شروع ہو جائے گی. اب میں ہر بندے کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یو نیڈ ٹو پٹ دیز ڈیمنز لیڈ ٹو ریسٹ. جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ ایکچوئل حالات سامنے آئیں, اور کم از کم ایک کمیشن ہو جو مجھے یہ بتائے کہ یہ رائٹ انفارمیشن ہے. جتنے منہ اتنی باتیں. بیرسٹر شعیب صاحب جناب, ون آف دا بریلینٹ لیگل مائنڈ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کمیشن بنا کر کم از کم مجھے بتائیں کہ رائٹ انفارمیشن کون سی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.